الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے آج کے مہمان خصوصی مفتی عبید شریف صاحب مدد علی تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں، بے پناہ مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر ہماری چھوٹی سی گزارش پر آپ یہاں تشریف لائے۔ میں ہمارے ادارے مکتبہ صوت القرد، میرے اہل خانہ اور تمام بچوں اور تمام سامعین اور تمام طلباء و طالبات کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا جو فیض اس وقت جاری ہے، ہم کو تو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کئی برسوں سے میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنی قربت کا موقع پہلی مرتبہ ملا، اور گزشتہ چند دنوں سے آپ نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ہم کو شامل کیا ہے، اور روزانہ ایک مختصر سی حدیث اپنے واٹس ایپ گروپ میں آپ شیئر کرتے ہیں، جو بہت ہی کارآمد اور بہت بہترین آپ کا انداز ہوتا ہے پیشکش کا، تو اس سے ہم کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی طویل جو قصص اور قرآن مجید کے واقعات وغیرہ کا بھی ایک اچھا خاصا مجموعہ آپ کا یوٹیوب پر روزانہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور اس سے ہم کو کافی علمی فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں مسجد نصرت جب بنی تھی تو ابتدا میں آپ کے پیچھے جب میں نماز پڑھا تو اسی وقت آپ کی تلاوت سے بہت متاثر ہوا تھا، اور ابھی بھی مسجد نصرت میں آپ کے برادر محترم امامت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور وہاں کی نماز کا بہت ہی گہرا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر غیر معمولی تاثیر خود بخود قدرتی طور پر ہے، لیکن بالخصوص جب لوگ اس کو بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے جب پڑھتے ہیں تو وہ آواز اور وہ کلام دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور بہت دیر تک اس کا تاثر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو قرآن مجید کے علم سے، احادیث کے علم سے بہرور کیا ہے۔ میں حضرت کا استقبال کرتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت، تجوید کی اہمیت کے سلسلے میں آپ نصیحت فرمائیں، اور اگر مناسب ہو تو کچھ تلاوت بھی فرمائیں، اور پھر آپ ہی کی دعا پر انشاءاللہ یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ آپ کو یہ بات بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس محفل میں مستورات بھی ہیں، خواتین و طالبات بھی ہیں، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی ان کی طرف بھی آپ کا خطاب ہونا چاہیے، ان کے اندر بھی زیادہ شوق اور ذوق ہو۔ الحمدللہ ہمارے جو طالبات ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو آن لائن اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ابھی جو سامنے حضرت تشریف فرما ہے، آپ کی اہلیہ بھی آن لائن پڑھتی ہیں، اور بہت پابندی سے 2-2.5 سال سے جو ہے قرأت کی مشق کر رہی ہیں، اور یہ جو بچے آپ کے سامنے نوجوان ہیں، ان کی بہن بھی بہت اچھی قاریاں ہیں، کئی مقابلوں میں انہوں نے حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے۔ ہماری لڑکیاں بھی اس سلسلے میں الحمدللہ کسی سے کم نہیں، انہوں نے بھی کافی انعامات حاصل کیے ہیں، اور آن لائن میں زوم پر کئی گروپس ہیں جو انٹرنیشنل خواتین کئی ممالک کے اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ 70-80 خواتین اور طالبات کا ایک بیچ ہے، اور روزانہ پابندی سے ہماری لڑکیاں بھی الحمدللہ تجوید کی کلاس آن لائن میں لیتی ہیں۔ ابھی تک 4-5 بیچز اس تجوید کے کورس سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ہماری ایک لڑکی تو باہر ہے، سعودی عرب میں فی الحال وہ آئی ہوئی ہیں، تو وہ دوران سفر بھی اپنی کلاس مس نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں تو پابندی سے کلاس لیتے ہیں، یہاں پر بھی رہتے ہیں تو پابندی سے کلاس لیتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں تو کار کے اندر چلتے چلتے بھی وہ اپنی کلاس کو برابر جاری رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے اپنے کلام کا کام لے رہا ہے، خدمت لے رہا ہے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور ہماری طالبات میں کچھ ایسی بھی ہیں جو ڈگری کرتے ہوئے حفظ کو انہوں نے مکمل کیا،
اور آج بہت اچھا ان کا حفظ کافی پکا بھی ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے مقابلوں میں وہ حفظ کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ خواتین میں، طالبات میں اور لڑکیوں میں تجوید کا، قرآن کا پڑھنے کا، سیکھنے کا شوق الحمدللہ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے۔ مفتی صاحب کو ایک اور واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ جب ہم کالج میں، ڈگری کالج میں تھے، ممتاز کالج میں، تو وہاں پر ایک خیرت کے لیے، لڑکیوں کی خیرت کے لیے رولنگ ٹرافی تھی، عزیز فاطمہ رولنگ ٹرافی۔ تو ہمارے عربی کے لیکچرر نے کہا کہ بھئی یہ مقابلہ منعقد کریں گے، تو کالج کے لیٹر ہیڈ پہ ہم جو ہے پورے کالجز کو پرسنلی جا کے، شہر کے گرلز کالجز میں جا کے پرنسپل سے مل کے ان کو لیٹر دیے، اور وہاں کے سارے نوٹس بورڈز پہ یہ مقابلوں کا پامفلیٹ وغیرہ لگایا۔ تو 200 کے قریب لڑکیوں نے اس مقابلے میں شرکت کی۔ لیکن یہ 1987 کی بات ہے، 1987 کی بات ہے، اور اس وقت مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ طالبات تو آئی تھی بڑی تعداد میں، لیکن تجوید سے پڑھنے والی اس میں صرف 2 تھی، اور کسی کو تجوید سے آتا ہی نہیں تھا پڑھنے۔ پڑھا انہوں نے جیسا ان کو آتا تھا پڑھا، بہت سارے لڑکیوں نے حصہ لیا، لیکن وہ تجوید اور قرات کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ جو گھریلو انداز میں پڑھ لیتے ہیں ویسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 سال کے عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے والی بنی ہیں، حافظ بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں۔ یہ کافی کام ہوا ہے مدارس کی جانب سے، قراء اور قاریات کی جانب سے، جس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ خواتین اور طالبات کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہو گئی، اور یہ مستقل کام میں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے علمی فیض کو اللہ تعالیٰ تا دیر بلکہ تا قیامت اس کو جاری و ساری فرمائے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر، چونکہ کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے، کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو مفتی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ نصیحت فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چونکہ وقت کا کافی حصہ گزر گیا، اور ماشاءاللہ اس مجلس میں آ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قرآن جہاں پر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ فرشتے وہاں اپنے پروں سے اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایک سکینہ وہاں پر نازل ہوتا ہے، دلوں کا سکون جو ہے ایسی مجلسوں میں وعدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے۔ تو اس مجلس میں شرکت کرنا اور اس مجلس میں آنا ہر ایک کی سعادت مندی کی بات ہے، اور ہر ایک کو ضرورت ہے اس کی۔ اس زمانے کے اندر قرآن سے جن کو ربط ہے نا، ان کے ایمان کے مضبوطی کی علامت ہے۔ قرآن کی مجلس اور جہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اور وہاں پر لوگ جوڑ رہے ہیں، تو ان کے ایمان کی ایک سطح بلند ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سمجھیے۔ مستورات بھی جہاں جوڑیں اور جہاں پر یعنی مرد حضرات بھی جوڑیں، بچے جوڑیں، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس زمانے کے اندر قرآن سے جو ربط ہے نا، وہ عمومی اعتبار سے وہ بہت کم ہو گئے۔ بہت سارے بچے ہمارے ساتھ سفروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو گانے سننے کی عادت ہوتی ہے، ان کو بہت کوشش کر کے چھوڑانا پڑتا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں مول صاحب نیند نہیں آتی ہمارے کو، گانے نہیں سنیں گے تو نیند نہیں آتی، گانے نہیں سنیں تو کام نہیں کر سکتے ہم۔ تو وہ ایک جو ہے ذہنی وہ ہو گیا، ان کو بیماری ہو گئی کہ یہ نہیں سنیں گے تو کام بھی نہیں کر سکتے ہم، نیند بھی نہیں آتی۔ تو آہستہ آہستہ اس کا اصل جو ہے آلٹرنیٹ قرآن ہی ہے۔ قرآن جب سنتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں چھوٹتے جاتی ہیں۔ تو ٹریننگ میں ان کو یہ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ جب سفر میں جماعتیں چلتی ہیں نا تو اس میں فون بند کرنا ایک ضروری ہوتا ہے، لیکن جو بچے بالکل عادی ہے اس کے بغیر ان کو نیند ہی نہیں آ رہی، تو ان کو ہم قرات سناتے ہیں کہ بھئی روزانہ آپ سوتے وقت گانے مت سنو، قرات سن کے سو۔ تو 8 دن میں علاج ہو جاتا ہے خالی صاحب،
8 دن میں صحیح ہو جاتے ہیں بچے اکثر. اچھا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ سفروں میں ہیں, تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کے جو ہے پرسنل وہ پلے لسٹ ہوتی ہے ان کی, تو اس میں کتنے گانے ہیں آپ کے؟ تو کوئی بولتے 800 ہے, کوئی بولتے 500 ہے, کوئی 600 ہے. تو اتنے گانے ہوتے ہیں جو پرسنل ان کے پسندیدہ ہے. تو وہ ایک ٹائم میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیلیٹ کرو اس کو. تو ڈیلیٹ کرانے کے لیے 3 دن لگ جاتے ہیں. تو 3 دن کے بعد پھر ذہن بنتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں حالات جو ہے اس وقت, تو اس کے لیے جو ہے قرآن سے ربط, قرآن سننا, قرآن پڑھنا, یہ بہت کمال کی چیز ہے. اور اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. چاہے جو ہے حافظ قرآن بھی ہو, وہ قرآن نہیں پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے مشک کی بند تھیلی, تو اس کی خوشبو اس کو بھی نہیں آنے والی ہے. تو ماشاءاللہ سے جو قرآن سے ربط ہے, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. قرآن جو ہے اللہ کی پھیلائی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن سے مربوط ہو جائے, ربط ہو جائے, اس کا تعلق ہو جائے پڑھنے سے, سننے سے, تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا آسان طریقہ ہے کہ قرآن پڑھیں, قرآن سنیں, یا قرآن پڑھنے والوں سے مربوط ہو جائے, ربط ہو ہمارا, قرآن سیکھیں. اور جو ہے ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ پاک جو ہے بے انتہا ان کی قربانیوں کو, محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اور قرآن ایک ایسی چیز ہے زندگی بھر کی ضرورت ہے, یہ پڑھتے رہنا ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے, ہمارے نسلوں کی ضرورت ہے, پہنچاتے رہنا ہے. اصل میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایسے معمول پہ لایا تھا کہ آپ نے قرآن صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے اپنے بیویوں کو, بچوں کو سکھایا. تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کا کے الفاظ رہ جائیں گے, قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو اتنی تعجب سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوگا, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, تو قرآن کیسے پڑھنے نہیں آئے گا. آپ 1400 سال کی وہ اور اس دور کو دیکھیں آپ. اب ہر خاندان میں ابھی دیکھیے آپ, مسئلہ یہ ہے کہ خاندانوں میں کوئی بھی نیا گھر خرید رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تو قرآن پڑھانے کی ایک ضرورت پڑتی ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو عام طور سے لوگوں میں تو وہ خود پڑھنا چاہیے نا, لیکن لوگوں کو بلا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن مجبور ہے لوگ, کیونکہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن سے محبت بھی ہے, قرآن پڑھنے کی برکت بھی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن پڑھنا نہیں آتا تو مجبور ہے کہ بھئی کسی کو بھی بلاؤ پڑھاؤ. حالانکہ ہر ایک قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنے میں کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے. تو ایسی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسلوں میں کوئی بچہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو, ایسا باقی نہ رہے. اور ایسا کوئی مشکل نہیں ہے, قرآن تھوڑی سی محنت سے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے انگلش بولنا بہت مشکل تھا. کوئی بھی انگلش بولتا تو لوگ گھور کے دیکھتے تھے, برٹش سے پڑھ کے آئے کہ ہمارے, ایسا سمجھتے تھے لوگ. یہاں پر پڑھتے ہوئے انگلش میں بات کرنا آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا, ٹف تھا. لیکن اب کیسا ہو گیا, فرسٹ کلاس کا بچہ انگلش میں بات کر رہا ہے پوری. تو کوئی انجیکشن نہیں دے رہے ہیں اسکول والے کہ بھائی انگلش کا ہی انجیکشن ہے, یہ لے لے تو انگلش آ جاتی. ایسا تو نہیں ہو رہا نا. تو محنت ہوئی تو آسان ہو گیا. تو اگر قرآن پڑھنے پہ بھی اگر محنت ہوگی تو بہت آسان ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پر تو ترتیل اور ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھایا جا رہا ہے, وہ تو نور علی نور ہے. سمجھیے آپ, قرآن تجوید سے پڑھنا یہ پہلا درجہ ہے, ترتیل سے پڑھنا یہ جو ہے قرآن کا حق ادا کرنا ہے, سمجھے. تو ماشاءاللہ یہاں پر تو قرات کے کلاسز ہیں, تو قرآن سے محبت اور قرآن سے پڑھنے کا ایک سٹائل, انداز
وہ آپ علیہ السلام کو بڑا پسند ہے۔ آپ جنت میں بھی جائیں گے، دیکھیں آپ حدیث کے اندر ہے، وہاں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہیں گے کہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ آپ علیہ السلام وہاں پر قرآن پڑھیں گے تو ساری جنت جھوم جائے گی، سب جھوم جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا کلام سنائیں گے تو وہاں پر سارے لوگ ساری نعمتوں کو جنت کی بھول جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ سارے پرندے بھی جو ہے اڑتے اڑتے رک جاتے تھے، وہ بیٹھ کے سنتے تھے، اور جو جتنے اس زمانے کے درندے تھے وہ بھی رک جاتے تھے اور وہ آواز سے سنتے تھے۔ اس سے اعلیٰ اچھی آواز آپ علیہ السلام کو دی گئی، اور سب سے اچھی آواز جو ہے اللہ رب العزت کی اپنی آواز سے سنائیں گے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو کبھی اس کو شوق ہوگا کچھ اچھی آواز سننے کا، تو اللہ پاک جو ہے اس کے ایک پرندہ دیں گے جو اس کے کاندھے پہ آ کے بیٹھے گا، اس کی بہترین اسٹائل میں، بہترین آواز میں وہ جو ہے پرندہ قرآن پڑھے گا، اللہ کی تعریف جو ہے اس کی زبان سے نکلے گی۔ تو یہ ایک سننے کا، جو اچھی آواز میں سننے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ ہماری فطرت میں ہے، مطلب جنت میں بھی اس کا لحاظ رکھیں گے اللہ رب العزت۔ اس لیے حوروں میں سے بھی ایک حور ایسی آواز والی اللہ دیں گے کہ وہ اللہ کی تعریف ایسی آواز میں کرے گی کہ جس سے آدمی مست ہو جائے گا ایک دم۔ تو آواز کا بھی ایک جادو ہوتا ہے جو خرہ حضرات میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو نہیں دی آواز، جس نے محنت کی ہے اور جس کو اللہ مل جانی ملنا ہوتی ہے بہت سارے، اور بہت سارے محنت بھی کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ قاری حضرات جو انداز سے، جو ترتیل سے پڑھتے وہ بھی ایک نعمت ہے، اور وہ سننے کا مزہ بھی الگ ہے۔ تو اس مجلس میں ماشاءاللہ یہ چند باتیں ہمارے لیے جو ہے ہم سب کے لیے، ہم قاری صاحب کے حساب سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں اور تجربے میں بھی بہت چھوٹے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے علم سے جوڑ دیا ہے، آپ کی دعوت پہ میں شریک ہو گیا۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے جڑنے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے جڑنے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرما، جو محنتیں اس جگہ سے ہو رہی ہیں اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہم سب کو محبت پیدا فرما، قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرما، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے ایسے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بچہ کوئی بچی ایسی نہ ہو جس کو قرآن نہ پڑھنے آتا ہو، اے اللہ ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حیا کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی ہر جو ہے برے اخلاق سے حفاظت فرما، اچھے اخلاق ہماری نسلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں یہاں اس مجلس میں جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کی تمناؤں کو آپ جانتے ہیں، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ قرآن سے جو غفلت ہماری ہے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت جو قرآن سے غافل ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اور قرآن سے مربوط ہونا آسان فرما دے۔ اے اللہ قرآن سننے کا جو ایک مزہ ہے وہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ قرآن پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ امت کو سمجھا دے۔ اے اللہ یہاں اس مجلس میں جتنا خیر اے اللہ آپ نے اس مجلس میں ڈالا ہے اس کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اے اللہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، عمل ہو جائے، ایسے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس موقع پر جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اے اللہ وہ ساری اس مجلس میں بیٹھنے والے اور سارے ہمارے خاندان اور اس پورے علاقے کے اندر وہ خیر کے فیصلے فرما دے اور وہ خیر ہمیں عطا فرما دے، اور جو شروع و فتن اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس محلے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے شہر
شہر کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، ساحروں کے سحر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔